ایسی گالیاں امام مہدی علیہ السلام کو دی جا رہی ہیں اور یہ کہہ کے دی جاتی ہیں کہ یہ شیعوں کے امام کو ہم دے رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع شیعہ کے درمیان میں باوجود اختلافات ہونے کے آپس میں مشترکات بھی ہیں، یعنی ایسی باتیں بھی ہیں جو دونوں کو آپس میں ایک کرتی ہیں، ملاتی ہیں، قریب کرتی ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مشترکات بات ہونے کے بجائے اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے، لیکن ان اختلافات میں بھی عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا جاتا۔ اہل سنت والجماعت اور شیعہ دونوں میں متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اس امت کے اندر مہدی پیدا فرمائیں گے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، مہدی ہم میں سے ہیں، اہل البیت میں سے ہیں۔ یہ صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں، اور شیعہ اس بات کو مانتے ہوں کہ ان کے ہاں 12ویں امام ہیں کہ جو امام غائب کا عقیدہ ہے، امام منتظر کا عقیدہ ہے۔ نہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی اس بات کا عقیدہ ہے، اجماع ہے، اہل سنت کی اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ امام اس دنیا میں آ کر اس دنیا کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھر دیں گے۔ اس پر پوری اہل سنت والجماعت اس پر قائم ہے اور کھڑی ہوئی ہے۔ اختلاف صرف اس بات کے اندر ہے کہ وہ ابھی پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اور جب پیدا ہوں گے تو حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے، اور وہ ذریت فاطمۃ الزہراء علیہ السلام ان میں سے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک میں سے ہوں گے، نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح شیعہ میں بھی یہ ساری باتیں سیم ہیں، صرف فرق کس بات کا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، 255 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی عراق کے شہر سامرہ میں، اور وہ پھر ان کا پورا واقعہ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ آج بھی امام مہدی علیہ السلام موجود ہے اور ان سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اہل سنت کا اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ابھی پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، غائب ہے یا موجود ہے۔ باقی دونوں کا جو عقیدہ ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، وہ امام مہدی وہ ایک ہی مانتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آج کسی کے سامنے یوں کہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، کسی سنی سے آپ پوچھیں تو سنی آپ کو یہی جواب دے گا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اور شیعہ آپ سے کہیں گے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کسی سنی سے بھی یہ پوچھیں نا کہ امام غائب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم امام غائب کو نہیں مانتے، اس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ اہل سنت ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن یہ وہی امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جسے شیعہ امام غائب کے نام سے جانتے ہیں، یعنی شیعہ کسی اور امام کو نہیں مانتے، وہ وہی امام ہے جس کی عزت، تکریم اور توقیر، احترام شیعہ 12ویں امام کے نام سے کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے اس نظریے سے اختلاف رکھنے کے باوجود ہم ان کے اس عقیدے کا احترام رکھتے ہیں، اس ذات کا احترام کرتے ہیں کہ جسے امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ شیعہ انہیں عجل اللہ فرجہ الشریف کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جلد لے آئے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ اس بات کے اوپر اتفاق ہے۔ تو میری اس گفتگو کے بعد آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے اندر کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایک عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی گستاخی کی جا رہی ہے، ان کی بے توقیری اور بے احترامی ہوتی ہے، اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام ان کی بے احترامی ہوتی ہے۔ اہل البیت میں سے امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، ننگی ننگی گالیاں کہ جو آج ہم ایک کسی انسان کو نہیں دے سکتے، اپنے دشمن کو نہیں دے سکتے۔ ایسی گالیاں امام مہدی علیہ السلام کو دی جا رہی ہیں، اور یہ کہہ کے دی جاتی ہیں کہ یہ شیعوں کے امام کو ہم دے رہے ہیں، 12ویں امام کو ہم دیتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ 12واں امام کون ہے، امام غائب کون ہے، ہمیں تو نہیں پتا، بس جو بھی ہے اس کی ایسی کی تیسی معاذ اللہ۔
یہ الفاظ اور یہ لینگویج آج ہمارے بچے سن رہے ہیں، آج ہمارے لوگ جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں ان کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں آتی ہے، امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو جانتا نہیں ہوں وہ امام مہدی کون ہے، میں تو اس کو دے رہا ہوں کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ شیعوں کا کون سا عقیدہ ہے؟ کیا شیعہ کوئی نصارہ ہے، اہل کتاب ہے، یہودی ہے یا مجوسی ہے؟ کون ہے شیعہ؟ شیعہ بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، اور پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اجماع ہے اس بات کے اور پاکستانی معاشرے کا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیعہ کے اماموں کو ہمیں تو نہیں معلوم، ہم نے تو رافضیوں کے امام کو گالی دی ہے۔ رافضیوں کا امام اور کون ہے کہ جس پر رافضی یقین رکھتے ہوں؟ آپ پوچھئے ان سے۔ اور پاکستان میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی گستاخی اور بے توقیری کرنا، توہین کرنا، یہ قابل سزا تعزیراتی جرم ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاف کرنا، اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے تو اہل سنت اختلاف رکھتے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اختلاف آپ رکھیں، حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہتے ہو نا کہ امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ میں نہیں مانتا تو آپ کافر نہیں ہوں گے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، میں شیعوں کے ان عقیدے کو نہیں مانتا، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں امام مہدی کے وجود سے یہ انکار رکھتا ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں، تب بھی کافر نہیں ہوں گے۔ غامدی صاحب ان لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، بعض قرآنسٹ لوگوں یہی مانتے ہیں، آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے۔ اختلاف رکھے آپ، ایک سنی اگر اپنے دائرے میں رہ کر اختلاف رکھتا ہے تو یہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن توہین کرنا، گالی دینا، صحابہ کرام کو گالیاں دینا، یعنی اگر ایک شیعہ یہ بات کہے کہ جی میں تو خلفاء کو نہیں مانتا تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن کوئی شخص اٹھ کر اگر وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گالیاں دے، ننگی گالیاں، تو یہ پاکستان میں جرم ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ توہین کرنا کسی کی بھی توہین نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی شخص کہ جو قلب سلیم رکھتا ہوگا، اس کی عقل سالم ہوگی، پاگل نہیں ہوگا، فتنہ پرست نہیں ہوگا تو وہ توہین کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی ایک شیعہ معتدل عالم سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ نہیں بھائی آپ گالی نہیں دے سکتے، صحابہ کرام سے اختلاف موجود ہے، یعنی اس عقیدے کے اوپر، اس نظریے کے اوپر وہ نہیں مانتے ہیں خلفائے راشدین کے اس منہج کو کہ جس کو اہل سنت مانتے ہیں، تو ہم زبردستی کیوں ان سے کہیں کہ تم مانو اس منہج کو؟ اختلاف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اختلاف 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہ آپ کو کبھی بھی توہین کی اجازت نہیں دے گا، کسی شیعہ کو اجازت نہیں دے گا، کسی مستند ممبر کے اوپر کتنا ہی کٹر شیعہ وہ مخالف کیوں نہ ہو، وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ آپ ماں بہن کی گالیاں دیں صحابہ کرام کو۔ اگر کوئی اس طرح کرے گا تو اس کے خلاف سب سے پہلے شیعہ آگے آئیں گے۔ کہ پاکستان کی شیعہ علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں نے خود پوچھا ہے ان علماء سے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، یہ جو ہو رہی ہیں کہ جی آپ صحابہ کرام کو گالیاں دیں۔ ایران سے اس کے اوپر فتویٰ نکل چکا ہے، آیت اللہ سیستانی نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو شیعہ کے مراجع سے اس بات کے اوپر ٹھوس بات آ چکی ہے، پھر ہم کیوں نفرت میں آ کر ان کی مقدسات کی توہین کرتے ہیں؟ اور امام مہدی علیہ السلام صرف شیعوں کی مقدسات نہیں ہیں، یہ اہل سنت پوری امت کی مقدسات میں سے۔ اسی طرح اگر ایک سنی عالم سے آپ پوچھیں تو وہ بھی آپ کو فتویٰ دے گا کہ نہیں بھائی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن ماں بہن کی گالیاں دینا اور اس طرح کی گندی گالیاں دینا، اہل البیت علیہ السلام، کبھی ان کی والدہ کی توہین کی جاتی ہے، ان کی والدہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے نسب میں طعن کیا جاتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نسب میں طعن کیا، حضرت مریم علیہ السلام ان کی صداقت کے اوپر شک کیا، اس طرح اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام ان کے نسب کے اوپر طعن کرتے ہیں، معاذ اللہ، ان کی والدہ کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ کس طرح کی قوم ہے؟ پاکستان کے اندر ان رویوں سے انتہا پسندی پھیل رہی ہے، اور ہمارے ہاں جو معتبر علماء ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، جب فتنہ لگ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم مذمت کرتے ہیں، پہلے سب خاموش ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات کو اگر صحابہ کرام کی، میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اگر صحابہ کرام کی شان میں بے توقیری ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اختلاف نہیں، اختلاف آپ کسی سے بھی رکھ سکتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا اختلاف آپ دائرے کے اندر آپ اپنے موقف کو پیش کریں اچھے انداز میں کہ میں جناب اس معاملے کے اندر اختلاف رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنے اختلاف کو قرآن و حدیث سے، تاریخ سے ثابت کریں، جو کتابوں کے اندر موجود ہے اس حوالے سے ریفرنس دیں، ریفرنس کے ساتھ بات کریں، اختلاف رکھیں صحابہ کے حوالے سے۔ اگر آپ اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں
تو آپ یہ اختلاف رکھ سکتے ہیں کہ بھائی میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے وہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوں کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے، لیکن بات ساری یہ ہے توہین کر، گالیاں دینا، اس کی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ تو دونوں طرف سے اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اہل سنت کے علماء ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور یہ جو توہین ہوئی ہے پاکستان میں امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ اہل سنت کے سب علماء، سب کو ایک زبان ہو کر کہنا چاہیے کہ بھائی اس بندے نے غلط کام کیا۔ میں نے جو وہ گفتگو سنی ہے، مجھے کسی نے بھیجی، آپ یقین کریں میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کو معاذ اللہ، استغفر اللہ، آپ اور علماء اس پہ خاموش ہوتے، اہل البیت علیہ السلام کی اس طرح کی گستاخی، ماں بہن کی گالیاں، تو ہم اپنے دشمن کو نہیں دے سکتے، ہم اپنے دشمن کو نہیں دے سکتے۔ آپ لوگوں کے اوپر بڑے مزے کے ساتھ بہت جلدی آ جاتے ہیں، رافضی تہمت لگا دیتے ہیں، اختلاف کرنے کے اوپر بھی صرف آپ رافضیت کے فتوے لگاتے ہیں، یہاں پہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں تو آپ کی زبان اور آپ کا قلم خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں لکھتا، آپ کی زبان گم، کوئی ویڈیو نہیں بنتی آپ کی۔ اہل سنت کے علماء سے میں کہہ رہا ہوں، غیرت ایمانی مر گئی ہے کیا؟ ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کون سی صورتحال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اختلافات کو بیان کرنے کا طریقہ سمجھنے کا شعور عطا فرمائے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، اور پاکستان کے اندر یہ جو سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ شیعہ سنی لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے نا، آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو چھوٹ مل رہی ہے، اور کبھی اہل سنت کے مقدسات کی توہین، کبھی شیعہ مقدسات کی توہین۔ یہ وہ جو آگ لگتی ہے اس سے پہلے کی وہ چنگاری ہے۔ ہوش میں آ جائیں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، سب ہوش میں آ جائیں، اپنے وطن کو اور اسلام کا مزید یہ چہرہ جو داغدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے بچایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔